وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما قالا لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. عائشہ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دونوں کہتے ہیں کہ لم یرخص فی ایام التشریق ان یصمنا الا لمن یجد الہدی. کہہ رہے ہیں کہ رخصت نہیں دی گئی ہے ایام تشریق میں روزہ رکھنے کی سوائے ان لوگوں کے جن لوگوں کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا. جو لوگ حج تمتع کے لیے یا حج قران کے لیے لوگ جاتے ہیں. حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد ہے، ایک حج قران ہے اور حج تمتع. حج افراد کہتے ہیں کہ صرف حج کی نیت سے جانا. حج قران حج اور عمرے کے نیت سے جانا. البتہ یہ ہے کہ حج عمرہ ادا کر لے گا لیکن احرام سے حلال نہیں ہوگا، پھر اسی احرام میں پھر جو ہے حج کے ارکان پورے. اس کو حج قران کہا جاتا ہے. اس میں بھی قربانی ساتھ میں لے کر کے جانا ہوتا ہے. ایک حج تمتع ہوتا ہے کہ عمرہ کیا پھر اس کے بعد احرام اتار دیا، حلال ہو گیا، اور پھر اس حج کے ایام میں پھر اس نے حج کی نیت کی، جو اس کو حج تمتع. اللہ کے نبی نے حج قران کیا تھا، لیکن آپ نے کہا تھا اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو میں حج تمتع کروں گا. اسی وہی بنیاد پر حج تمتع کو افضل حج قرار دیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کی خواہش تھی، اور ہم لوگ اللہ کے نبی کی خواہشوں پر بھی عمل کرتے ہیں. جی ہاں، تو اب اگر کوئی قربانی نہیں لے گیا ہے، جانور نہیں لے گیا، تو اب وہاں جو ہے 3 دن سے 3 دن وہاں روزہ رکھے گا اور 7 روزے اپنے گھر آ کر کے روزہ رکھے گا. یہ 10 روزے اس کو رکھنے. جو قربانی کا جانور نہیں لے جا سکے گا تو اس کے لیے 10 روزے رکھنے ہیں. اب یوم النحر کو تو اس نے قربانی ذبح کر دیا، یعنی اس نے نہیں کیا، دوسرے لوگوں نے کیا لیکن اس کے پاس نہیں تھا، تو اب اس دن تو روزہ اس نے رکھا. لیکن 11، 12 اور 13 یا ایام تشریق میں وہاں روزہ رکھے گا، اور 7 روزے جو آ کر کے اپنے گھر میں رکھے گا. جو